بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 353 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج میں اپنی کتاب اجالے اور حالے سے سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ پہلا تذکرہ ہے باغ عدن سے دور۔ باغ عدن کا نہایت حسین و جمیل منظر ہے۔ شفاف نیلے آسمان پر تیرتی ہوئی بدلیاں، سرسبز و شاداب زمین پر جا بجا پھلوں سے لدے ہوئے درخت، جن کی ٹہلیاں جھولتی اور گنگناتی ہوئی عطربیز ہوائیں دور دور تک اس کی مہک پھیلاتی ہوئیں، اور جن کے ثمر اپنی خوشبو، اپنی بناوٹ، اپنے رنگوں اور اپنے ذائقوں سے بے مثال۔ یہاں بل کھاتے بہتے ہوئے جھرنے بھی ہیں اور چہچہاتے ہوئے رنگ برنگے ننھے ننھے پرندے بھی۔ ہر شے اپنی تخلیق میں مجسم کمال، اور ہر ایک کا حسن لازوال ہے۔ اس باغ میں آسائش و آرام اور عیش و عشرت کی تمام دولتیں وافر مقدار و تعداد میں میسر ہیں۔ ان ہواؤں اور فضاؤں میں اٹھلاتا بل کھاتا ہوا میاں بیوی کا یہ جوڑا تمام خداوندی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہا تھا۔ یہاں وہ دونوں کتنے دن، کتنے مہینے یا کتنے سال رہے، خود انہیں بھی معلوم نہ تھا۔ مصیبت اور تکلیف کا زمانہ ہوتا تو ایک ایک پل کاٹنا دشوار ہو جاتا۔ یہاں تو عیش ہی عیش اور سرور ہی سرور تھا۔ ہر وہ شے حاضر و موجود تھی جو خیال و گمان میں آ سکتی تھی، یا جس کا تصور و تخیل بھی حواس خمسہ کے بس سے باہر تھا۔ پھر یہ خوشمد جوڑا وقت کو گرفت میں لانے کی کوشش کیوں کرتا؟ ان گنت لمحے اور ساعتیں دنوں اور برسوں میں تبدیل ہوئے بغیر گزرتے چلے گئے۔ خرامہ وقت کی کسی اکائی میں وہ ایک درخت کے قریب پہنچ گئے جس کا جاہ و جلال اور حسن و جمال نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ وہ بھول گئے کہ باغ عدن کے مالک نے انہیں اس پرفریب و سحر انگیز درخت کے قریب آنے اور اسے چھونے سے منع کیا تھا۔ بے اختیار ان کے دل میں گمان گزرا کہ شاید اس کا لذیذ و شیریں پھل کھا کر انہیں حیات ابدی اور تمام جہانوں کی بیش بہا نعمتیں مل جائیں۔ کیف و کم کے اسی عالم میں ان کی بشری فطرت عہد کرائی، جس نے ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کر دی۔ انہوں نے ابدیت کی چاہ میں اس درخت کا پھل چکھ لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لباس جنت سے محروم ہو کر لباس فطرت میں رہ گئے، اور دونوں کے پوشیدہ محاسن و خصائص ایک دوسرے پر عیاں ہو گئے۔ معاً انہیں اپنی لغزش کا احساس ہوا اور وہ اپنی خطا و نسیان کو کوسنے لگے۔ پھر ان پر یہ بھید بھی کھل گیا کہ انہیں باغ عدن کی حسین و پرکشش راہداریوں سے ورغلا کر یہاں تک لانے والا ان کا وہی رقیب روح سیاہ ہے جو ان کے علم و فضل اور شرافت و نجابت سے بیر اور حسد رکھتا تھا، اور جو اس ٹوہ میں تھا کہ ان دونوں کو غفلت کا ذرا جھونکا آئے اور وہ مردود ازل اور لعین ابد اپنا کام کر دکھائے۔ جی ہاں، یہ انسان کا اولین دشمن شیطان ملعون و مردود تھا، جسے دنیا ابلیس کے نام سے جانتی اور خبیث کہہ کر پکارتی ہے۔
اس کا اصل نام تو عزازیل تھا، لیکن بے جا فخر و تکبر نے اسے فرشتوں کی طرف صف سے نکال کر ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ وہ جن تھا اور اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی۔ اس کے برعکس آدم کو اللہ تعالیٰ نے کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کر کے اپنی صفت علم سے نوازا تھا۔ قرآن کی زبان میں یہ علم الاسماء یا اشیاء کائنات کے ناموں اور کاموں کا علم تھا۔ جس شے یا وجود میں اللہ اپنی روح پھونک دے اور جس پر اپنا علم و فضل نچھاور کر دے، وہ مجسمہ بے جان و بے حقیقت نہیں رہتا، بلکہ صفات الہی کا پرتو بن جاتا ہے۔ قادر مطلق نے آدم کے پتلے کو اپنے بعد سب سے مکرم و محترم اور اپنی مخلوق کا اولین شاہکار قرار دے کر تمام جن و ملائک کو اس کا مطیع و تابع فرمان ہونے کا حکم دیا۔ عزازیل نے حکم الحاکمین کے اس حکم سے سرتابی کی۔ اس کا خیال تھا کہ آگ کو مٹی پر فوقیت و برتری حاصل ہے، لہٰذا وہ اپنے سے کم تر وجود کے آگے سر تسلیم خم کیوں کرے۔ اسی بغاوت اور سرکشی کی پاداش میں وہ عزازیل کے مرتبے سے گر کر ابلیس لعین قرار پایا، جس کے معنی ہی انتہائی مایوس و نامراد اور لعنت زدہ وجود کے ہیں۔ اپنی اس ابدی ذلت و خواری کا بدلہ لینے کے لیے اس نے موقع پا کر جنت کے باغ عدن میں آدم و حوا کو ممنوع شجر کا پھل کھانے سے ورغلایا تھا۔ شیطان نے جان بوجھ کر بغاوت اور غلطی کا ارتکاب کیا تھا، جبکہ آدم و حوا سے جو خطا یا لغزش سرزد ہوئی وہ نسیان کی بنا پر ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے غرور اور گھمنڈ کے باعث شیطان نے توبہ کر کے بارگاہ الہی کی جانب رجوع کرنا پسند نہ کیا، بلکہ آدم و حوا کو اپنے سہو کا خیال آتے ہی ندامت نے آن گھیرا اور انہوں نے رب کائنات کے حضور اپنی بندگی اور شرمندگی کا اظہار یوں کیا: ربنا ظلمنا انفسنا، یہ پوری آیت ہے قرآن کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمیں یقیناً خسارہ پانے والوں میں شامل کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لانے والے پہلے بشر تھے، اس لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لانے والے پہلے بشر تھے، چنانچہ آپ ہی سے بنی نوع انسان کا آغاز ہوا۔ اور آپ کی تخلیق کیسے ہوئے؟ آپ کی تخلیق کیسے ہوئے، اس کرۂ ارض پر کب آئے اور کس طرح زندگی گزاری، اس تفصیل میں جانا اگر ہماری عقل و فہم اور عمل و کردار کے لیے ضروری ہوتا تو اللہ کی ذات علیم و خبیر ہمیں اس سے ضرور آگاہ کرتی۔ جتنا اس نے ہمیں بتایا اور سکھایا وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور یہی ہمارا جزو ایمان ہے کہ اصل اہمیت حکم الہی کی ہے۔ اسے ماننے والا ملک و بشر اور نہ ماننے والا شیطان و شرر ہے۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے کسی کی اپنی کوئی حقیقت یا مرتبت نہیں۔ خالق ارض و سما ان میں سے جس کو جو عزت اور مقام ودیعت فرما دے وہی اس کی حیثیت ہے۔ مٹی سے پیدا ہونے والے آدم اطاعت خداوندی کی بنا پر اشرف المخلوقات کے لقب کے نقیب قرار پائے، اور آگ سے جنم لینے والا برس عبادت الہی میں گزارنے والا عزازیل تکبر اور نافرمانی کے باعث قیامت تک کے لیے
ذلت و نفرت کی علامت قرار پایا۔ قصہ آدم و ابلیس قرآن و حدیث میں جا بجا درج ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ فضیلت و بلندی کا اصل معیار حکم الہی کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ شیطان ہمہ وقت انسان کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ خلافت کا مدار کثرت ذکر و شغل سے زیادہ علم و فہم کے کمال میں ہے، اور خلافت عرضی کے لیے حضرت آدم کو دیا جانے والا علم ضروری ہے۔ عدل و قانون اور انتظام و انصرام اس خلافت کے بنیادی ستون ہیں، جس کے لیے عقل و شعور اور تمیز اختیار کی خصوصیات کا حامل ہونا لازمی ہے۔ اسی لیے مٹی کا پتلا ہونے کے باوجود یہ تخلیق آدم کے سیاسی اجزاء قرار پائے۔ داستان باغ عدن کا حاصل یہ ہے کہ خطا و نسیان کا صدور ہر فرد و بشر سے ممکن ہے، لیکن اس پر وہ اڑے رہنے اور جم جانے کے بجائے صدق دل سے توبہ و استغفار کر لے تو پہلے سے زیادہ اعلیٰ مراتب پر فائز ہو سکتا ہے۔ اس دنیا فانی میں بھی اور اس جہان لافانی میں بھی جہاں باغ عدن جیسے کئی گلستان رنگ و بو بنی نوع آدم کے منتظر ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔